بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں جناب عبدالرشید راوی صاحب۔ عبدالرشید راوی صاحب آزاد جموں کشمیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پہ آج بات چیت کریں گے ان سے۔ عبدالرشید راوی صاحب، صبا ڈیجیٹل نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ آزاد کشمیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ایک اجلاس میں آپ نے حکم جاری کیا تھا کہ تمام سرکاری ملازمین کی ڈگریوں کی تصدیق کی جائے گی۔ یہ تو اچھا حکم نامہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ کچھ بات کریں کہ محکمہ آزاد کشمیر محکمہ تعلیم نے اس پہ عمل درآمد یوں کیا کہ ملازمین کو یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی ڈگریوں کی تصدیق کر کے ہمارے پاس رپورٹ جمع کریں۔ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے تو خود اپنی تحقیقات نہیں کرتا، محکمے کو کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کی کیا پوزیشن ہے ابھی جو کام شروع ہوا تھا اور جو ابھی جو تم نے اٹھایا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ اصل میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مختلف جو سیشن میں یہ شکایات سامنے آئی اور اس میں آڈٹ آبجیکشنز تھے کہ محکمہ تعلیم میں بھی اور مختلف جو محکمے ہیں اس میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فیک ڈگریز کی بنیاد پر ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر پی ایس سی نے فیصلہ کیا کہ سب لوگ اپنی ڈگریز ویریفائی کریں، اور اس میں جو فیصلے کی اسپرٹ تھی وہ یہی تھی کہ محکمے خود اس کا اہتمام کریں۔ پچھلے اجلاس سے پہلے ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی کہ محکمہ تعلیم نے اساتذہ کو کہا ہے تو اس کو نئے سرے سے ہم نے اپنے اس آرڈر کو ری ایمفسائز کیا ہے کہ اس میں انڈیویجولس کی بجائے محکمہ تعلیم اور جو دیگر محکمے بھی ہیں وہ خود اس کا اہتمام کریں اور ویریفیکیشن کا عمل مکمل کریں۔ تو دوبارہ سے ہم نے اس کو تاکیداً سارے محکموں کو ہدایت کی ہے کہ اس میں انڈیویجولس پر افراد پر چھوڑنے کے بجائے محکمے خود جو ہے اس عمل کو مکمل کریں، تو میرا خیال ہے کہ اب اس پر عمل ہو رہا ہوگا۔ ابھی پھر ہمارا اجلاس متوقع ہے پہلے ہفتے میں، تو انشاءاللہ اس کو پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہوا۔ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی دیا تھا آپ نے؟ جی، ہم نے بنیادی طور پر 1 مہینہ دیا تھا، تو اس میں محکمہ جات کی طرف سے پھر ریکویسٹ آئی کہ اس کو تھوڑا سا اضافہ کیا جائے، تو ہم نے اس میں کچھ ایکسٹینشن کی ہے، اور ابھی جو آمدہ اجلاس ہے اس تک یہ عمل مکمل ہونا چاہیے، اس میں ہم رپورٹ لیں گے انشاءاللہ۔ راوی صاحب، یہ اکثر شکایات آتی رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں، بالخصوص مالیاتی معاملات جو ہیں ان میں گڑبڑ کی شکایات آتی رہی ہے، ٹھیکوں سے لے کے ملازمتوں میں ڈی اے طے کرنے، یہ ساری چیزیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی عوامی وسائل کا بہتر انداز میں استعمال اور بچت کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی طور پر ہمارا رول ہے، جو اکاؤنٹنٹ جنرل اور اس کی ٹیم آڈٹ کرتی ہے، اور اس آڈٹ میں مختلف پیراجات بنتے ہیں جو کہ بدعنوانیہ ہے یا کہیں پر کرپشن ہے، تو اس کو پھر ہم اپنے اجلاس میں ٹیک اپ کرتے ہیں۔ اس میں جو متعلقہ محکمہ ہے اس کا جو اس کا سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، آڈٹ والے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے نگران بھی ہوتے ہیں، تو اس میں پھر آڈٹ آبجیکشن جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، محکمہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی وضاحت سے مطمئن ہو جائے تو وہ پیرا ڈراپ ہو جاتا ہے، ورنہ پھر اس کو ہم ریکوری ڈالتے ہیں یا پھر آگے کوئی اور پروسیس جو بھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے اس کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس عرصے میں بلا مبالغہ اربوں روپے کے پیراجات ہم نے سیٹل کیے ہیں، ریکوریز ڈالی ہیں، اور پھر ہم نے 2-3 مرتبہ جتنے سینئر آفیشلز ہیں، اس میں چیف سیکرٹری ہے، اس میں سیکرٹری فائنانس ہے، اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ڈیولپمنٹ ہے، جو بھی متعلقہ سینئر آفیسرز ہیں ان کو بھی میٹنگز میں بلا کے اس ساری صورتحال کے حوالے سے جوابدہ بنایا، اور انہوں نے بھی ہدایت کی کہ وسائل کی بچت کے حوالے سے یا جو پریکٹسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان وسائل کو لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے بروئے کار لانے کے لیے ایک مانیٹرنگ کا جو ہے وہ ایک فعال نظام مرتب کیا جائے،
اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ہر مہینے سیکٹریز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں اس طرح کی جو شکایات ہیں اس کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے، اور محکموں کی سطح پہ جو ہے وہ بھی ہم نے ہدایت کی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنے سے پہلے محکمے خود بھی جو ہے اس سارے نظام اور صورتحال کا جائزہ لیں اور اصلاح احوال جو ہے وہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس عرصے میں 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے کوئی 22 سے زیادہ محکمے جو ہیں اور ادارے ان کے حسابات دیکھے ہیں، اور اس میں ایسے محکمے بھی تھے جو 25-30 سال سے جن کے حسابات جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ بڑا بیک لاگ تھا کئی سالوں کا جو ہم نے کلیئر کیا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری جو پریکٹسز تھی وہ ختم ہوئی ہیں، اور ایک وہاں پر وسائل کی بچت کے حوالے سے یا یہ ایک تصور بھی ہر سطح پہ کرنے ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب دہی کا فورم ہے جہاں پر کہ ہم نے جواب دینا ہے، اور اس میں الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں یہ مسئلہ دینے کے لیے، اور اس کے اثرات بھی فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انفرادی شکایات ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری طرف سے لوگوں کو مختلف عمومی ہدایت ہے کہ جہاں پر بھی وہ کسی منصوبے میں یا سکیم میں کوئی خود بور دیکھیں وہ ان کے نوٹس میں آئے تو وہ بھی ہمیں ریفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی ایک لحاظ سے اضافی طور پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی جتنی شکایات آتی ہیں متعلقہ محکموں کو پھر ہم ہدایت کرتے ہیں، جہاں کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہو تو اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، وہ مانیٹرنگ کرتی ہے، اور کئی وسائل جو ہیں وہ گڑبڑ ہوئے ہیں تو ان کی ریکوری کا اہتمام کرتی ہے۔ کسی ٹھیکیدار نے پیسے لیے ہیں صحیح کام نہیں کیا تو وہ کام جو ہے اس کو یقینی طور پر بروئے کار لانے کے لیے پھر ہم ہدایات جاری کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بڑی تعداد میں ایسے منصوبے ہیں ڈیولپمنٹ کے، تعمیر و ترقی کے، جو الحمدللہ ہمارے اس پروسیس اور اس مانیٹرنگ کے نتیجے میں اس عرصے میں شروع ہوئے۔